پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہم معاملات ہیں اور انہی معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے اور حکومتی موقف لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جنرل صاحب، بہت اہم معاملہ ہے سینٹ والا۔ رضا ربانی صاحب ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، آج راجہ ظفر الحق صاحب نے بھی انہیں منانے کی کوشش کی، اور بھی بہت سے جو سینیٹرز تھے وہ ان کے پاس گئے، لیکن وہ راضی نہیں ہوئے ہیں۔ مسائل تو ہیں سینٹ کے حوالے سے اور سینٹ کی سنجیدگی کے حوالے سے۔ اپر ہاؤس ہے، اس پر جو رضا ربانی صاحب کا شکوہ ہے یہ تو بڑا جائز شکوہ ہے، تو آپ کیا ان کو راضی کر پائیں گے؟ کیا دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت لمبے عرصے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں رضا ربانی صاحب جیسے کیلیبر کا ایک بہت ہی پروفیشنل اور ڈیڈیکیٹڈ اور ڈیووٹڈ چیئرمین ملا ہے۔ میں چونکہ خود ممبر ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اس عہدے کی پریسٹیج میں اضافہ کیا ہے۔ پنکچویلٹی ہو یا پروفیشنلزم ہو یا غیر جانبداری ہو، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ ان کی شکایات یہ ہیں کہ منسٹرز سارے ہوں ہر کویسچن کا جواب دینے کے لیے، اور شاید یہ جائز بھی بات ہے کہ جو چیز آرڈر آف دی ڈے پہ لگے اس پہ حکومت کی رسپانس بھی سارے وزراء کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ دنیا کا، میں نے ہاؤس آف کامنز کی کارروائی بھی دیکھی ہے، ہاؤس آف لارڈز کی بھی دیکھی ہے، وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت سی موقعوں پہ جب تک کہ پرائم منسٹر موجود ہو تو حاضری وہاں زیادہ ہوتی ہے، ادروائز کم ہوتی ہے۔ آلدو میں یہ کہتا ہوں کوئی ڈیزائربل نہیں ہے، زیادہ ہونی چاہیے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک وقت پہ جب آپ نیشنل اسمبلی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے اور ساتھ سینٹ کا بھی ہو رہا ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی کویسچن آ رہا ہے، کویسچن اٹھ رہے ہیں، جواب دینے ہیں ادھر بھی، تو کئی دفعہ یہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ منسٹرز کی یعنی اسٹیٹ کرافٹ کو چلانے کے لیے بھی کئی ذمہ داریاں ہیں، کوئی ملک سے باہر ہیں، کسی نے ایران میں جانا ہے، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ان منسٹروں کی اپنی کانسٹیچوئنسی کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ تو یہ آل سیڈ اینڈ ڈن اس کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوئی ہے، اور ہمارے جو چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا، اور یہ کنوے ہوا تھا پرائم منسٹر صاحب کو بھی، اور آج چونکہ کچھ کویسچنز کے جواب سے وہ مطمئن نہیں تھے اور کچھ وزراء جو نہیں تھے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی ناراضگی سر آنکھوں پہ، میرا خیال ہے آلریڈی لا منسٹر نے، لیڈر آف دی ہاؤس راجہ ظفر الحق صاحب جو ایک بڑے ہی تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں، وہ ان سے ان ٹچ ہیں، اور انشاءاللہ ان کو منا کے لایا جائے گا، اور ان کی جو خواہشات ہیں اور ان کی باتیں ان پہ عمل بھی ہوگا، بیکاز حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ یہ جاوید سوچیں کہ سینٹ کے اندر ہماری میجارٹی نہیں ہے، مطلب ہے آلموسٹ 2/3 ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہیں، فاٹا کے لوگ بھی اپوزیشن کرتے ہیں، تو جو کورم کی بات ہوتی ہے وہ ہمارے لوگ تو جس حد تک ہیں وہ ادھر ہوتے ہیں، لیکن اپوزیشن کی بھی ہر پارلیمنٹیرین کی ذمہ داری ہے کہ اٹینڈنس بھی بیٹر ہو، اور وہ جو کاروائی ہے بزنس آف دی ڈے اس کے اوپر ہمارے منسٹرز بھی ہوں، رسپانس بھی ٹھیک ہو، اور ہاؤس بزنس کمیٹی کی ہوتی ہے میٹنگ ہر روز، اس کے اندر جو ایریٹنٹس ہیں وہ کلیئر کی جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بات ہمارے لیے افسوسناک ہے، لیکن یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جنرل صاحب، لیکن وزیر اعظم صاحب کو بھی تو وزراء کی اور ارکان کی خبر لینی چاہیے۔ دیکھیں کچھ اصلاح احوال تو کرنا ہوگا نا، سینٹ ہے، اس میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ظاہر ہے اس کے جواب دینا پھر ضروری ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہی اس کا جواب دیتے ہیں، تو کچھ اپنی جماعت کے اندر بھی وزراء کا بھی احوال لینا ہوگا، کلاس بھی لینی ہوگی، اور یہ اس میں ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کی بحیثیت قائد پارٹی کے ان کا بھی تو ایک کردار بنتا ہے۔ آئی کین ایشور یو کہ پرائم منسٹر اس پہ بڑے کنسرنڈ ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی جب یہ بات ہوئی تو فوری طور پہ ان کو کنوے ہوئی، انہوں نے اپنے طور کے اوپر، پھر ہمارے پارلیمانی جو منسٹر ہیں شیخ آفتاب صاحب ان کو بھی بتایا گیا، اور لیڈر آف دی ہاؤس کو بتایا، انہوں نے بھی کنوے کیا۔ تو ابھی یہ دیکھا جائے گا کہ آج کس کس نے حاضر ہونا تھا اور وہ کیوں نہیں تھے، اور اس کی وجوہات کیا تھی، اور اگر کسی کی ایبسنس ہے تو وہ ہمیں سینٹ کے سیکریٹریٹ کو کے تھرو چیئرمین کو انفارم کرنا ضروری ہے۔ تو آئی تھنک ان چیزوں کو ریموو کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ ہونا چاہیے، اور یہی رویہ نیشنل اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے۔ منسٹرز حاضر ہوں اور وہ تیاری کر کے آئیں، اور منسٹری کی طرف سے پوٹنٹ جواب ہو، اور انشاءاللہ ایسے کیا جائے گا۔
جنرل صاحب، اگر ہم نے اہم معاملے کی بات کی، لیکن آپ کو ظاہر ہے پولیٹیکل چیلنجز کا بھی سامنا ہے. عوامی نیشنل پارٹی پارلیمنٹ کے ہی احاطے میں بیٹھی ہوئی ہے، لاکھوں شناختی کارڈز بلاک ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی چودھری نثار صاحب کوئی ان کو وضاحت کریں، کوئی اس کا حل ڈھونڈیں. پھر سندھ کی جانب سے بھی بڑا سخت موقف آیا گیس کے معاملے پہ. کئی جو جماعتیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، تو بڑے چیلنجز ہیں. کیا حکمت عملی ہے آپ کی حکومت کی؟ آپ لوگ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں ان سیاسی جماعتوں سے تاکہ مسائل کو حل کیا جائے؟ دیکھیں جاوید، پاکستان کے اندر جو حکومت ہے نا وہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، اور اسپیشلی جب دو بڑے صوبوں کے اندر آپ کی حکومت نہ ہو بلکہ آپ کے پارٹنرز ہوں، دوسری بڑی پارٹیاں جو حکومت کر رہی ہوں. اس کے اوپر ابھی جو آئیڈینٹی کارڈز کی آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب نے نہایت دیانتداری کے ساتھ ملکی سلامتی کے انٹرسٹ کے اندر انہوں نے یہ پوری سکروٹنی کی، اور اس کے اندر جو ڈوبیس ہیں، اور وہ صرف پختون بھائی ہمارے نہیں ہیں، اس کے اندر پنجابی بھی ہیں، ہر صوبے سے لوگ ہیں. جہاں ڈاؤٹ ہوا ہے irrespective آف دی فیکٹ کہ اس کا تعلق کس ٹرائب سے ہے یا کس صوبے سے ہے، یہ دیکھیں جو کچھ انٹیریئر منسٹری کر رہی ہے ہم سب کے لیے کر رہی ہے. ابھی یہ جو ریفیوجیز بہت سے آئے ہوئے ہیں، آپ نے پتا ہے کہ ان کے اندر بھی بہت سے ایسے یہاں سے کارڈز بنے، اور ان کارڈز کے کئیوں کی جو اطلاعات تھی شروع کی وہ ٹھیک نہیں تھی. مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارا ایک دوست ہی ہے بلوچستان کے اندر، ان کا بیٹا یہاں سے آیا، اس نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں اپلائی کیا ایز اے پاکستانی سٹیزن، وہ سلیکٹ ہو گیا ایز اے لیفٹیننٹ کیڈٹ، اور وہاں جا کے ٹریننگ کر رہا تھا تو پتہ لگا کہ جی یہ تو اطلاع ہی غلط ہے، ان کا تعلق تو افغانستان سے ہے اور یہ ادھر آئے ہیں. مجھے دکھ بھی ہوا کہ وہ بچہ بڑا ہونہار تھا، اچھے اسکولوں سے یا پڑھا، لیکن جو لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں وہ کریں، اس ریکارڈ کو درست کرنا بڑا ضروری ہے. تو میرے خیال میں اسفند یار ولی صاحب کی جو شکایات ہیں ان کو ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. آلدو پروٹیسٹ کرنا ان کا ایک جمہوری حق ہے، لیکن آئی اشور دیم کہ حکومت کی طرف سے ایبسولوٹلی ملکی مفاد کے اندر سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ ہر صوبے کے اور ہر پاکستانی کے مفاد کے اندر ہے. تو اس لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ بھی اور نادرا کے لوگوں کے ساتھ بھی، اور جہاں ہمارے تحفظات ہیں ہم دور نہیں ہیں ایک دوسرے سے، ہم بیٹھ جائیں. اسفند یار ولی صاحب ملے میں انٹیریئر منسٹر کو، اور کسی کی شکایت ہے وہ ان کو کنوے کرے. پارلیمنٹ کے اندر پوائنٹس ریز ہو سکتے ہیں، موشن لائی جا سکتے ہیں، ان کے اوپر ڈسکشن ہو کے ان کا ایکسپلینیشن لی جا سکتی ہے منسٹری سے. یہی ایک جمہوری طریقہ ہے حل کرنے کا، اس میں کسی ایک پارٹی کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. جنرل صاحب، کلبھوشن یادو والے معاملے پہ اب ذرا بات کر لیتے ہیں. آج سردار عزیز صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، اور انہیں باقاعدہ طور پر بلوچستان سے گرفتار کیا گیا، اور وہ نیوی کے حاضر سروس افسر ہیں. تو ان کا جو معاملہ ہے اس پر کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے پہ وزیر اعظم صاحب اور یعنی سول حکومت اور فوج ایک ہی صفحے پر ہیں اور کسی بھی قسم کا دباؤ واقعی نہیں قبول کیا جائے گا؟ اور پھر ظاہر ہے کہ بھارت ایک پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور بھارت جو حکمت عملی اختیار کرے گا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ جی دیکھیں، یہ فیصلہ صرف پرائم منسٹر کا یا چیف آف آرمی کا سٹاف کا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کی دل کی ایک آواز ہے کہ وہ لوگ جو ہماری سلامتی پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہمارے بچوں کے گلے کاٹتے ہیں اور ہمارے معصوم لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں، ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس پہ اٹیک کرتے ہیں، اس کے ساتھ تو کسی کی بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے. تو اس لیے اگر ایک بندہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا اور جیسے کہا گیا کہ ناقابل تردید قسم کے ثبوت موجود ہیں اور بہت سے لنکیجز جو اس نے کیے وہ ثابت ہو گئے، وہ لوگ زیر حراست ہیں، تو ایسے کی سزا تو موت ہے، اور ایک دفعہ نہیں، میرے خیال ہے 7 دفعہ موت ہونی چاہیے. However, جو لا آف دی لینڈ ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے. جو سپائی بھی ہم پکڑتے ہیں ہمارے قانون کے مطابق یا بین الاقوامی قوانین کے مطابق، اس کا جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس کو ڈیفنس کا بھی حق ہے، اس کو اپیل کا بھی حق ہے. چونکہ ہم یہ جو جیسے انڈیا نے کہا کولڈ بلڈڈ مرڈر ہوگا، پری میڈیٹیٹڈ یہ کلنگ ہو رہی ہے وغیرہ، یہ ایسے بالکل نہیں ہے. یہ اپنا گھنونا چہرہ چھپانے کے لیے انڈیا نے یہ اس طرح کا ایک رویہ جو شرمناک رویہ ہے ایک اتنی بڑی جمہوریت کے ساتھ کہ آپ تو انوالو ہیں، اور آپ کے وزیر جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں،
ان کے جو فارن چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کنونشنل جنگ نہیں لڑتے، ہم ان کو سبق سکھائیں گے، ہم ان کے ساتھ بلوچستان کریں گے، کراچی کریں گے، اور ہائیبرڈ وار ہوگی، نان کائنیٹک وار ہوگی۔ یہ اسی کا جو ہے طریقہ ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں جو اپیل کا حق بھی ان کو دیا جائے گا، بین الاقوامی برادری کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا، اور ہم انڈیا کو اور پوری دنیا کو یہ ایشور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک مہذب معاشرہ ہے، ایک سیولائزڈ کنٹری ہے، ہم قانون کے مطابق چلیں گے، اور انڈیا پاکستان کے اندر ایک پراکسی وار کر رہا ہے جس میں ہمیں ایک آیوٹا آف ڈاؤٹ بھی نہیں تھا۔ یہ بندہ پکڑا گیا تو ثبوت ہم سامنے لا رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں۔ ادروائز آپ کے خیال میں جاوید آپ سوچیں کہ ہماری کامرا ایئر بیس کے اوپر ہمارے ایویکس جہاز ہے جس کی ایک کی قیمت 1 ارب ڈالرز ہے، تو اس کے اوپر جہاز کرنا کس کو فائدہ ہے؟ یہ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ یا جو میران کے اوپر حملہ ہوا P3C اورین پہ، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ انڈیا ہی ہے۔ یہ انڈیا سب کچھ پلان کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے کچھ علاقے وہ نو گو ایریاز ہے افغانستان کے لیے۔ کل وہ ننگرہار پہ اٹیک امریکنز نے کیا، اور وہ انہوں نے تنگ آ کے کیا بیکاز ان ایریاز کے اندر وہ سارے جو ملیٹنٹس ہیں، آئیسس کے لوگ ہیں، القاعدہ کے لوگ ہیں، اور ان کے اندر پاکٹس ہیں جو را نے بھی بنائی ہوئی ہیں، اور وہ بلوچستان میں پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کرسٹل کلیئر ہے پاکستان کا سٹانس کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن ہم ایک لیگل پروسیس پورا اس کا عمل ہوگا، اور جو کلپریٹ ہے اس کو اپنے دفاع کا پورا حق دیا جائے گا، اور اپیل کا بھی حق ہوگا۔ جن صاحب، آج ڈی جی خان میں ایک آپریشن ہوا ہے، ظاہر ہے پورے ملک میں رد الفساد آپریشن جاری ہے، لیکن پنجاب کے اندر بھی آپریشن ہونا تھا، یہ فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن آج جو انکاؤنٹر ہوا ہے اس میں 10 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، لیکن 3 جو ہیں وہ اہلکار، رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ رد عمل آیا ہے، لیکن ریزالو تو ہے کہ پورے عزم سے ان دہشت گردوں کو یہاں سے اکھاڑا جائے گا اور دہشت گردی کو ختم کیا جائے گا۔ یہ کمٹمنٹ کو تو ظاہر ہے کسی بھی صورت میں ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، پہلے ضرب عضب تھا، رحیل شریف صاحب کی ایک قائدانہ صلاحیت اور جرأت مندانہ قیادت کے تحت بڑی کامیابی ہوئی اور ان کی بیک کو بریک کیا۔ ابھی جنرل باجوہ صاحب ہیں، اور انہوں نے ایک اپنی ریزالو کے ساتھ ایک سارا ایک رد الفساد کا یہ آپریشن شروع کیا ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے یا دکھ ہوتا ہے جب ہمارے کسی پولیس کے بھائی کی، رینجرز کی، یا ہمارے آرمی کے جوان کی کیجولٹیز ہوتی ہیں، یا ہمارے سیولینز کی کیجولٹیز ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنا خون دے کے ملک کی سلامتی کے تحفظ کے اندر اپنی تگ و دو کرتے ہیں۔ لیکن جو بات پوری دنیا پہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم ایک زندہ دل قوم ہے، ایک بہادر قوم ہے۔ اس کے جو جوان ہیں ان کے اندر ایک ریزالو ہے پاکستان کے تحفظ کی، اور یہ ریزالو کی جو ٹوٹل سٹرینتھ ہے ان کو 20 کروڑ عوام کی دعاؤں سے ملتی ہے۔ اور یہ ہمارا دشمن جان لے کہ کبھی بھی اس طرح کی حرکات کر کے وہ پاکستان کو انٹیمیڈیٹ نہیں کر سکتے، پاکستان کے جھنڈے کو سرنگو نہیں کر سکتے۔ یہ جھنڈا اونچا رہے گا، فتح پاکستان کی انشاءاللہ ہوگی۔ کبھی بھی ٹیررسٹ نے ریاست کو شکست نہیں دی ہے، اور ریاست جو ہے وہ قربانیاں دے رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ خون کم سے کم بہے، اور ہم زیادہ سے زیادہ ان ملیٹنٹس کو ختم کریں۔ اور میں اشور کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر چارے صوبے، ساری پارٹیاں، سارے پروفیشنز، میڈیا کے لوگ، بزنس کمیونٹی، عوام، ہمارے وکلاء، ہم سب ایک ہو کے اس لڑائی کے اندر شامل ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فتح پاکستان کے قدم چومے گی۔ جی، بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، مسلم لیگ نون کے سینیٹر، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ کیپٹل فرنٹ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔